السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم آج نئے سبق کے ساتھ نئے سبق سے مراد میری یہ ہے کہ جو ہم نے کل سبق کا اختتام کیا تھا، آج ہم اس سے آگے یعنی مشقی سوالات جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 2، موضوع بائسیکل کی تعلیم۔ کتاب چمپا کے سبق بائسیکل کی تعلیم کے ذخیرے الفاظ اور مشقی سوالات و جوابات حل کریں گے۔ ذخیرے الفاظ: دیے گئے الفاظ کے لغت سے تلاش کردہ معنی: دشواری، دقت، مشکل، بہشت یعنی جنت، مجنونانہ، دیوانہ وار یعنی جو بہت زیادہ پاگل پن جس میں آ جاتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ گفت و شنید، کہنا سننا۔ تمنا کے معنی ہوتے ہیں آرزو، خواہش، جستجو، تلاش۔ عین کا مطلب یہاں پر آنکھ ہے، یعنی ہم اس کو ٹھیک اور ہو بہو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مجروح، زخمی۔ نشیب و فراز یعنی اونچ نیچ، نصف آدھا۔ عزم، ارادہ، کسی چیز کا قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ معا، ساتھ یعنی ہمراہ۔ بمشکل تمام، بڑی مشکل سے۔ سانحہ، صدمہ پہنچانے والا واقعہ، یعنی جو بھی انسان کی زندگی میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے جس سے اسے صدمہ پہنچے، اس کے لیے لفظ سانحہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ساخت کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ۔ اب ہم الفاظ جملے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہاں اسٹوڈنٹس میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ آپ نے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ان جملوں کا استعمال آپ نہیں کریں گے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دیے گئے ہیں۔ آپ نے اپنے جملے خود سے بنانے ہیں۔ کثرت، ہمیں اللہ کے ذکر یا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ کثرت کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعداد میں، بہت زیادہ۔ دلی کیفیت، مریض کی دلی کیفیت کا اندازہ اس کے بیمار چہرے سے لگایا جا سکتا ہے۔ دلی کیفیت کہتے ہیں دل کی جو حالت ہوتی ہے جب انسان کا دل اچھا نہیں ہوتا یا اسے کسی خوشی کا احساس ہوتا ہے تو اس کی جو دلی کیفیت ہے اس کے آثار چہرے پر نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دلی کیفیت کو انہی الفاظ میں استعمال کیا گیا ہے کہ مریض کی دلی کیفیت کا اندازہ اس کے بیمار چہرے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگلا لفظ ہے مردانہ وار۔ مردانہ وار یعنی ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا۔ پاکستانی فوج دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کرتی ہے۔ مردانہ وار یعنی ڈٹ کے مقابلہ کرنے والا۔ دشوار، پتھریلے راستوں پر چلنا دشوار ہے۔ دشوار کا مطلب ہوتا ہے مشکل۔ عزم، ارادہ۔ بانی پاکستان قائد اعظم اپنے عزم و استقلال کی وجہ سے نیا ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور یہاں پر قائد اعظم کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ بانی پاکستان قائد اعظم نے اپنے جس کام کا عزم کر لیا اس کو
پورا کرنے کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی، تو اس لیے عزم کو جملے میں اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم اپنے عزم و استقلال کی وجہ سے نیا ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ رفتہ رفتہ، اس کا مطلب ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ متوازن غذا کھانے کی وجہ سے مریض کی کمزوری رفتہ رفتہ دور ہو گئی، یعنی آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسے متوازن غذا ملتی گئی، اس کی کمزوری جو تھی وہ دور ہو گئی۔ ناگہانی، ہوائی جہاز کے حادثے میں نہ جانے کتنی ناگہانی اموات واقع ہوئیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات، دیے گئے جو سوالات ہیں ان کے صحیح جوابات پہ آپ لوگ مارک کریں گے۔ اس مضمون کے مصنف ڈیش ہیں: پطرس بخاری، ابن انشا، شوکت تھانوی، تو اس کا صحیح جواب ہے شوکت تھانوی۔ مصنف نے اپنا سائیکل چلانا سیکھنے کا تجربہ ڈیش انداز میں بیان کیا ہے، اس کا صحیح جواب مزاحیہ، سنجیدہ مزاحیہ المیہ، اور صحیح جواب اس کا ہے مزاحیہ۔ نمبر 3، مصنف اپنے ہم عمروں کو سائیکل پر فراٹے بھرتا دیکھ کر ڈیش تھے، خوش ہوتے، پرجوش ہوتے یا کلیجہ تھام کر رہ جاتے، تو اس کا صحیح آپشن ہے کلیجہ تھام کر رہ جاتے، یعنی مصنف اپنے ہم عمروں کو سائیکل پر فراٹے بھرتا دیکھ کر کلیجہ تھام کر رہ جاتے تھے۔ نمبر 4، سائیکل سڑک پر آرام فرمانے والے ڈیش سے ٹکرائی، گھوڑے سے، مسافر سے یا گدھے سے، تو صحیح آپشن ہے گدھے سے ٹکرائی۔ نمبر 5، 2 4 ہاتھ اب تو لبے بام رہ گیا کا درست مصرع یہ ہے، اسے آپ نے خالی بلینک پہ مکمل کرنا ہے۔ 2 4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا، اور دوسرا آپشن ہے 2 4 ہاتھ کل تو لبے بام رہ گیا، تو جو الف حصے میں ہے کہ 2 4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا، اسے خالی جگہ پر مکمل کریں گے۔ اس شعر کا پہلا مصرع یہ ہے: قسمت کی خوبی دیکھیے، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا، تو اس کا صحیح جواب ہے قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند۔ اب آ جائیں سوال جواب کی طرف۔ مختصر جواب کے سوالات، سوال جو ہیں وہ آپ کو الگ سے دیے گئے ہیں اور اس کے جوابات جو ہیں وہ نیچے دیے گئے ہیں۔ تو میں پہلے سوال پڑھتی ہوں: مصنف کے بزرگوں کو ان کی دلی کیفیت کا علم کس طرح ہوا ہوگا؟ کم از کم 2 وجوہات لکھیے، یعنی ان کی جو دلی کیفیت تھی اس کی وجوہات آپ نے بتانی ہے۔ مصنف کو پہلی بار سائیکل چلانے کا موقع کیسے ملا؟ بزرگوں نے کیا طے کیا تھا؟ مضمون کے اختتام میں ایسا کیا ہوا ہوگا جو ناقابل تحریر تھا؟ لیکن اس سوال کے اندر آپ نے جو لکھنا ہے، جس طرح سبق کے آخر میں یعنی جو بائسیکل کی تعلیم ہے اس پہ مصنف نے اس سبق کا اختتام نہیں لکھا، اس کی کیا وجہ تھی، کیوں نہیں لکھا، وہ آپ کو جواب میں مل جائے گا۔ اس مضمون کا کون سا حصہ آپ کو بہت مزیدار لگا، نقل کیجیے۔ اس سوال کو آپ نہیں کریں گے، اس سوال کو آپ چھوڑ دیجیے گا۔ سوال نمبر 1 کا جواب ہے: مصنف کا ہر وقت بائسیکل کی سواری کے حوالے سے تذکرے کرنا
اور حسرت سے سائیکل چلانے والوں کو دیکھنا دو ایسی وجوہات ہیں جن سے ان کے بزرگوں کو ان کی دلی کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ یعنی ایک وجہ کون سی تھی کہ مصنف جو تھے وہ اپنے جو دوستوں کو دیکھتے کہ وہ سائیکل چلا رہے ہیں، اور دوسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ مصنف کا ہر بار بائیسیکل کی سواری کے حوالے سے تذکرے کرنا، یعنی وہ بار بار جو بائیسیکل کے بارے میں جو تذکرے کرتے تھے اور حسرت سے سائیکل چلانے والے کو دیکھتے تھے، یہ دو وجوہات تھیں جس سے اندازہ ہو گیا ان کے بزرگوں کو کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ جواب نمبر 2، ایک دفعہ مصنف کے گھر ایک مہمان بائیسیکل پر ان کے بزرگوں سے ملنے آئے تو انہوں نے مہمان کی سائیکل پر پہلی بار سواری کی، یوں انہیں پہلی بار سائیکل چلانے کا موقع ملا۔ جواب نمبر 3، بزرگوں نے جب مصنف کی دلی کیفیت کا اندازہ لگایا تو انہیں مطمئن کرنے کے لیے یہ طے کیا کہ پہلے وہ مصنف کسی پرانی سائیکل پر سواری کی مشق کر کے بائیسیکل چلانا سیکھ لیں، اس کے بعد انہیں نئی سائیکل دلوا دی جائے گی۔ جواب نمبر 4، مصنف ایک تو بغیر بتائے بائیسیکل لے کر چلے گئے، دوسرے گر پڑے، گھر واپس آئے تو ہینڈل گھوم کر دوسری طرف ہو گیا تھا۔ یقیناً مہمان کی مجروح سائیکل دیکھ کر گھر کے بزرگوں نے ان کی جو درگت بنائی ہوگی وہ ان کے لیے ناقابل تحریر تھی۔ اب تفصیلی جوابات جو ہیں اس میں سے مرکزی خیال یہاں پر لکھا جا رہا ہے، تحریر کیا گیا ہے، آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ مرکزی خیال، اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو جس کام کا تجربہ نہ ہو اسے پہلی بار کرتے ہوئے مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ یہ تو صحیح بات ہے کہ جب انسان کو کسی کام کا تجربہ نہیں ہوتا تو وہ بہت ساری مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، اور کبھی نقصان کے ساتھ ساتھ شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس تجربے کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ قارئین بھی اس صورتحال سے محفوظ ہو سکے۔ سبق کا سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 6 کا حصہ نمبر 2 ہم اگلے لیکچر میں کروائیں گے۔ یہاں ہمارے آج کا لیکچر مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔